بھائیو، آج صدقۃ الفطر کے حوالے سے یعنی فطرانے کے حوالے سے چند احکام اور مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ العزیز، بڑے ہی اختصار کے ساتھ۔ کچھ بھائیوں نے سوال بھی کیے تھے کہ فطرانہ کتنا دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، اور یہ کس کس کے اوپر واجب اور فرض ہے۔ تو ایک بڑا ضروری مسئلہ تھا، لہذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ چلو صبح کے درس کے اندر انشاءاللہ العزیز بات کو واضح کریں گے۔ میرے محترم بھائیو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ جی فطرانہ دینے کے لیے عید کا انتظار کیوں ہے، اس کو پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ ابھی 10 روزے ہوئے تھے تو یہ ٹرینڈ عام تھا کہ فطرانہ دینے کے لیے عید کا انتظار کیوں کرنا چاہیے، اس لیے لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے ادا کر دینا چاہیے تاکہ غریبوں کے پاس بر وقت یہ چیز پہنچ جائے۔ میرے محترم بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ بڑھ کے غریبوں اور مسکینوں کے خیر خواہ ہیں۔ ان سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا غریبوں کا اور یتیموں کا، مسکینوں کا خیر خواہی کرنے والا، ان سے ہمدردی کرنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جو انہوں نے وقت بتایا ہے یقیناً وہ افضل وقت ہے اور سنت کے مطابق ہے کہ اس وقت کے حساب سے یہ فطرانہ ادا کیا جائے۔ تو میرے محترم بھائیو، صحیح البخاری کے اندر 1503 نمبر سے لے کر 1512 نمبر کے اوپر یہ احادیث موجود ہیں، جس کے اندر فطرانے کی مقدار بھی موجود ہے، فطرانہ کس کس کے اوپر واجب ہے، کتنا ادا کرنا ہے، یہ ساری تفصیل صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ تو اس کو کب ادا کرنا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ نماز عید سے پہلے، یعنی نماز عید کی طرف جانے سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ یہ افضل ترین وقت ہے کہ عید کی طرف جانے سے پہلے، یعنی عید کی طرف نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بحالت مجبوری ہے کہ انسان کو یاد نہیں رہا، بھول گیا، تو وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے۔ بہتر یہ ہے کہ عید کی طرف جانے سے پہلے، یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے یہ فطرانہ ادا کر دینا چاہیے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی وقت بتایا۔ ہاں ایک اور بات ہے، جو گنجائش نکلتی ہے وہ 2 یا 3 دن کی گنجائش نکلتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر 2311 نمبر کے اوپر غالباً یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ جو زکوٰۃ الفطر کے اوپر وہ پہرا دے رہے تھے تو بار بار چور آ رہا تھا، وہ چرا رہا تھا، تو وہ 3 دن سے آیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ گنجائش نکلتی ہے، کہ ثبوت ہے کہ عید کی نماز کی، یعنی عید سے 3 دن پہلے بھی اس کو ادا کر دینا جائز ہے، اس کا جواز ہے۔ لیکن بہتر اولا یہی بات ہے کہ اس کو عید کی نماز کی طرف جانے سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے یہ کس کے اوپر واجب ہے، انہی احادیث کے اندر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، غلام ہو، آزاد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، کوئی بھی جو مسلمان ہے اس کے اوپر یہ واجب ہے، یہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غریب ہیں جن کو ہم نے دینا ہے انہوں نے بھی دینا ہے۔ دیکھیں بچہ کمائی نہیں کرتا، بچہ جو اس کا کفیل ہے، اس کا سربراہ ہے، اس کا والد ہے، وہ اس کی طرف سے فطرانہ ادا کرے گا۔ تو یعنی یہ ہر مسلمان مرد، عورت، خواہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس نے یہ فطرانہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ کون سی چیز ادا کی جائے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 چیزیں ملتی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کھجور میں سے ادا کیا جائے، یا اللہ کے نبی نے اس وقت جو میں سے یہ فرض بات کی تھی کہ جو میں سے ادا کیا جائے۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جو انسان چیز کثرت کے ساتھ ادا کرتا ہے، کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اسی جنس میں وہ فطرانہ ادا کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، زیادہ بہتر چیز یہ ہے
جو ہم پیسے ادا کرتے ہیں یہ ایک علماء نے گنجائش نکالی ہوئی ہے، لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جنس انسان استعمال کرتا ہے اس جنس میں سے جو کثرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے اس میں سے ادا کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندے کی ایک اپنی استطاعت ہے، وہ اپنی استطاعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ غریب ہے تو وہ اپنے گندم کے حساب سے ادا کرے گا جو وہ استعمال کر رہا ہے۔ اگر کوئی امیر آدمی ہے تو وہ چاول دے دے یا کھجور میں سے دے دے، یعنی جو چیز مہنگی ہے اس میں سے دے لے، زیادہ بہتر ہوگا۔ تو جو چیز انسان دیکھیں، امیر لوگ کتنا کچھ استعمال کرتے ہیں اور بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر جا کر بڑا کچھ کھاتے ہیں، بڑا کچھ استعمال کرتے ہیں۔ وہ جب فطرانہ ادا کریں تو یہی کوشش کریں کہ جو جنس مہنگی ہے، جو ان کی استطاعت کے مطابق ہے، اس میں سے وہ ادا کریں۔ اور آخری بات یہ ہے محترم بھائیوں کہ اس کو ادا کتنا کرنا ہے، کتنا اس کو ادا کرنا ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی احادیث کے اندر، یعنی صحیح بخاری کی جو میں نے احادیث کا حوالہ دیا ہے، انہی حدیث کے اندر میرے نبی نے ایک سا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک سا جو ہے وہ فطرانہ ادا کیا جائے گا ہر مسلمان کی طرف سے۔ اب وہ سا کتنا ہے اس کے بارے میں اکثر علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا 2.5 کلو بنتا ہے۔ وہ 2.5 کلو گندم دے دے، 2.5 کلو چاول دے دے، 2.5 کلو کھجور دے دے، جو وہ دینا چاہتا ہے تو ایک سا کے پیمانے کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ تھا سنت طریقہ جو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، ہر مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، جو بھی ہے اس کے اوپر یہ واجب ہے، اس نے اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ عید کی طرف جانے سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی 2 یا 3 دن پہلے بھی ادا کرنا چاہتا ہے، اتنی گنجائش ہے، مگر 10 دن پہلے یا 20 دن پہلے اس کو ادا کرنا یا رمضان کے شروع میں ادا کرنا، اس کا پروف کہیں نہیں ہے۔